أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم. سورت بنی اسرائیل جو کہ 15ویں پارے میں ہے، اس کی یہ آیت نمبر 78 ہے۔ اس سے پہلے آیات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی طرح طرح کی سازشوں کا تذکرہ تھا کہ مشرکین اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح تکلیف دی، آپ کے خلاف قسم قسم سازشی کی اور آپ کو اتنا ستایا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ یہ جو ابھی آیت پڑھی گئی ہے، اس میں مصائب اور پریشانیوں کا علاج کیا ہے جب دشمنوں کی طرف سے تکلیف دی جا رہی ہو یا دوسرے مصائب اور پریشانیاں ہو، ایسی صورت میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے، اس کا علاج کیا ہے، اس کو یہاں بیان فرمایا گیا۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے ہونے تک، وقرآن الفجر، اور صبح کی نماز بھی، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اس میں مصائب اور تکلیف سے نکلنے کا راستہ نماز بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی یہ نصیحت کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ جب بھی کوئی تکلیف آئے صبر آدمی کرے، یعنی یہ سوچے کہ اس میں اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی خیر ہے، یہ نہیں کہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی خیر ہو سکتا ہے، نہیں، یقیناً اس میں خیر، وہ خیر ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اس میں ضرور خیر ہے۔ اور کیا خیر ہے، یہ کیا کم ہے کہ اللہ اس تکلیف پر اجر دیں گے، آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے۔ تو اس لیے تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، نعوذ باللہ، ناانصافی ہوئی۔ اللہ ظلم سے پاک ہے، ناانصافی سے پاک ہے۔ مخلوق کا تو سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، مالک کی مرضی ہے وہ اپنے مملوک کے ساتھ جیسا بھی معاملہ کرے۔ تو ایک فرمایا صبر کرو، دوسرا فرمایا نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کر۔ جب بھی آدمی کو کوئی تکلیف، پریشانی، مسئلہ آ جائے تو اس کا حل کیا ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی معاملہ پیش آتا تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کی حالت بھی یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے وہ اپنے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ، اے میرے محبوب آپ نماز قائم کریں، اور جب آپ نماز عبادت کی طرف متوجہ ہوں گے، دشمنوں کے جو مکر اور فریب ہے ان کا نقصان انہی کو پہنچے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے
تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا، جو پھر 5 نمازیں کر دی گئی۔ معراج سے پہلے اور 5 نمازی ملنے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ 2 وقت یا 3 وقت کی نماز پڑھتے تھے، ایک فجر کی اور ایک عصر کی، اور بعض علماء نے فرمایا کہ تہجد کی نماز بھی۔ تو گویا یہ 3 نمازیں تھیں، فجر، عصر اور تہجد، باقی نمازیں نہیں تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا یہ اعزاز عطا فرمایا تو اللہ پاک نے 50 نمازیں عطا فرمائی۔ جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ پاک نے میرے امت کے لیے 50 نمازیں عطا فرمائی۔ وہ فرمانے لگے میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے تو آپ کی امت بھی 50 نمازیں نہیں پڑھ سکی، اس لیے آپ جائیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ ان میں کمی کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، 5 نمازیں کم ہو گئی، پھر تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ 45 بھی زیادہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر رجوع کیا، پھر 5 نمازیں کم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ 40 بھی ان کے لیے زیادہ ہے، یہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ خلاصہ یہ کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ اب بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ 5 بھی یہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ پڑھنے میں تو 5 ہے لیکن میرے ہاں ثواب وہی 50 ہے۔ کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، نمازیں تو ہیں 5، ثواب 50 نمازوں، 50 نمازوں کا ثواب پھر بھی اللہ پاک جو ہے دے رہے۔ یہ 5 نمازوں کے جو اوقات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں ان اوقات کی طرف اشارہ موجود ہے، مگر اس کی پوری وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم کرو سورج ڈلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک۔ سورج ڈلنے کا مطلب کیا ہے؟ صبح جب سورج نکلتا ہے، چلتے 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 دن کا درمیان ہوتا ہے تو ایک وقفہ کرتا ہے، پھر اگلا سفر شروع کرتا ہے۔ صبح جب سورج نکلتا ہے چیزوں کا سایہ پیچھے ہوتا ہے، پھر جب درمیان سے آگے سورج بڑھتا ہے تو سایہ اس طرف چلا جاتا ہے، یا سایہ اس طرف ہوتا ہے صبح۔ تو یہ جو درمیان میں کا وقت ہے جب سورج نے اگلا سفر شروع کیا، اس کو کہتے ہیں سورج ڈلنا۔ دوپہر کا وقت، ظہر کا وقت، تو اس وقت نماز ہے۔ آیت میں تو یہ ہے کہ سورج ڈلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک نماز پڑھنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت میں مسلسل نماز تو ہے نہیں۔ ان اوقات کے اندر 4 نمازیں، ظہر کی نماز، پھر یہ عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز۔ پھر آگے فرمایا وقرآن الفجر، اور صبح کی نماز بھی۔ تو یہ 5 نمازیں ہو گئی۔ صبح کی نماز کے لیے خاص طور پر فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، کہ فجر کی نماز میں وہ فرشتے جو دن کے وقت ہمارے ساتھ ہیں اور اعمال لکھنے والے ہیں وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ عصر کی نماز میں یہ فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر رات کو جو ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں
وہ آ جاتے۔ اس لیے حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس فرشتوں کی جماعتیں بار بار آتے رہتی ہیں۔ جو آدمی فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو یہ فرشتے اللہ کے بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ، جس وقت ہم گئے تب بھی یہ شخص نماز میں تھا، اور جب ہم واپس آ رہے تھے تو بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس لیے فرمایا ان دو اوقات کی خاص طور پر پابندی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نمازیں منافقین پر بہت باری ہے، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز۔ ان فرمایا اگر لوگوں کو ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو کوئی اگر گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آ سکے تو بھی آ جائے گا کہ یہ اتنا بڑا ان کے اندر اجر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ اس نے آدھی رات تک رات عبادت میں گزاری، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اتنا بڑا جو ہے صرف عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنے پر۔ پھر ظہر کی نماز کی اپنے فضیلت ہے، عصر کی نماز کی اپنی فضیلت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من فاتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے عصر کی نماز فوت ہو جائے اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس طرح کسی کا مال اور اس کی اولاد سب تباہ ہو گئی ہو، جتنا بڑا اس کا نقصان ہے اتنا بڑا عصر کی نماز فوت ہونے کا نقصان ہے۔ قرآن کریم میں ایک خاص سورت جو ہے سورۃ العصر کے نام سے، غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار کی طرف سے مسلمانوں پر حضور علیہ السلام صحابہ پر سخت حملے ہو رہے تھے، بعض دفعہ بہت سخت تیر اندازی ہوتی تھی، ایسی حالت ہو جاتی کہ نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز اس جنگ کی وجہ سے قضا ہو گئی۔ آپ نے بد دعا دی، آپ کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن جب عصر کی نماز نکل گئی آپ نے ان کو بد دعا دی کہ اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ہمیں عصر کی نماز ہی پڑھنے نہیں۔ تو یہ نمازیں بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے کہ اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے یہ طریقہ ہے۔ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی مشکل اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے آدمی بیان کرے، اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ جب یہ چیزیں آدمی اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور یہ کرنے کی چیز ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے کیسے کیسے مسائل حل فرماتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان میں اور کافر میں فرق تو نماز کا ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ اگر مسلمان بھی نماز پڑھنا چھوڑ دے تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ ایمان تو دل کی چیز ہے، کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں نہیں ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ ایمان کا اظہار پہلی نماز کے ذریعے سے ہوگا۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن لنا فی الدنیا قرینا وفی القبر مونسا وعلی الصراط نورا وفی الجنة رفیقا وإلی الخیرات کلہا دلیلا۔ اللہ ہمارے درس کو قبول فرما، کمی کوتاہی معاف فرما، قرآن پاک کی برکت سے ہم سب کے گناہ معاف فرما، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، اخلاص اور تقوی کی دولت نصیب فرما، ہماری دنیا اور آخرت کی مشکلیں آسان فرما،
ارحم الراحمین ہمیں دونوں جانوں کی خوشیاں عطا فرما، عافیت کا معاملہ فرما، حلال روزی، برکت والی عافیت والی روزی عطا فرما، تمام بیماروں کو مکمل صحت عطا فرما، جو لوگ بے گھر ہیں، سیلاب کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، ان کے گھروں کو پھر سے آباد فرما، ارحم الراحمین ارحم الراحمین، ان کی ہر پریشانی اپنے رحمت سے ختم فرما، وصلی اللہ علیہ وسلم۔